أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن ابن ابی الحسین رحم اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تیر بنانے والے کو جو بناتے وقت ثواب کی نیت رکھتا ہو، تیر انداز کو اور تیر دینے والے کو۔ آپ نے فرمایا تیر اندازی کرو اور سواری سیکھو، تمہارا تیر اندازی کرنا میرے نزدیک تمہاری سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر وہ چیز جس سے مسلمان کھیلتا ہے باطل ہے سوائے کمان سے۔ اس کا تیر اندازی کرنا، گھوڑے کو تربیت دینا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ تینوں چیزیں اس کے لیے درست ہیں۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ تیر بناتا ہے، تیر چلاتا ہے اور جنگ کے وقت تیر اس کو دیتا ہے، پکڑاتا ہے، تو مایا کہ یہ وہ تینوں کے تینوں جنتی ہیں۔ آج کے دور میں تیر تو نہیں ہے، تو آج تو مختلف آ گئے ہیں اسلحہ اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن سے جنگی سامان وغیرہ جو چیز آج کے دور میں بنائی جاتی ہیں۔ لہذا اس میں حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ تیر چلاتا ہے اور تیر پکڑاتا ہے اور تیر بناتا ہے، وہ تینوں کے تینوں جنتی ہیں۔ اور فرمایا کہ سواری سیکھو، سواری سیکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ تیر اندازی کرنا میرے نزدیک سواری سیکھنے سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ چیز جس سے مسلمان کھیلتا ہے باطل ہے سوائے کمان سے اس کا تیر اندازی کرنا، گھوڑے کو تربیت دینا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگانا، اس کے ساتھ اچھی طرح باتیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک درست ہے، اور تیر کمان، تیر اندازی سیکھنی چاہیے، نشانہ لگانا سیکھنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں اگر کفار کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیں جس طرح یہ پستول وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ آلات ہیں، ان سے ہمیں نشانہ لگانا سیکھنا چاہیے، ہمیں نشانہ لگانا آتا ہو تاکہ ہم کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے اور کفار کے مقابلے میں ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور ان سے فتح نصرت کے لیے بنائی جاتی ہے یا سیکھی جاتی ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اگر ہم نظر کریں اپنے معاشرے میں، کوئی ککڑوں کی لڑائی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیلوں کا زور لگاتا ہے، کوئی کتوں کی لڑائی کرواتا ہے، کوئی کس طرح کی، اور ان چیزوں کو ایسا کرنا یہ حرام ہے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کبوتری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان شیطانہ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج لوگ نا بڑی بہادری سے یہ کبوتر بازی اور یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا شوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تعلیمات کو، اپنے شوق، اپنی
دل جوئی کے لیے اپنے اپنے معاملات کے لیے ایک نئے شوق ہم نے بنا دیے ہیں۔ فرمایا کہ جو کبوتر کے پیچھے لگتا ہے وہ شیطان ہے اور جو آگے وہ شیطانہ ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھ لیں یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو کرکٹ کھیلتی ہیں، یہ گیند کے پیچھے بھاگتی ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی ہیں۔ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، غلط چیزوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں لوگ۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے چیزوں کا شوق مت رکھیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ ایسے شوق پالیں نا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ سلیمان کے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جس شخص نے چونسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ یہ چونسر جو ہے اس کو شطرنج کو کہتے ہیں۔ چونسر یہ شطرنج نہیں ہوتی، اس سے کھیلنے سے منع فرمایا۔ آج لوڈو بھی ہے، چونسر بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سے ایسی چیزیں نکل آئی ہیں، جو گیمیں نکل آئی ہیں جس میں صرف وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی کے جو لمحات ہیں نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فراغت کے لمحات ہیں، ٹھیک ہے، جو صحت والی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے، تو اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت جانو۔ اس سے پہلے کہ تم کسی کام میں لگ جاؤ، تمہیں کسی کام میں لگا دیا جائے، تو یہ جو وقت تمہارے پاس فارغ ہے ان کو کسی اور چیزوں میں مت گزارو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارو۔ تو یہ جو لوڈو کھیلنا، چونسر، یہ جو شطرنج کھیلنا، یہ سب کے سب حرام چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک ارادی بدوی نے جو آپ کے پاس آیا، آپ سے عرض کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کے بارے میں کسی کو مت بتاؤ، کہ جو بندہ اب کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ ان کو لے کے نا وہ آگے چلنا شروع کر دیتا ہے، شاید میری زندگی اس طرح اس طرح اس طرح۔ یاد رکھیں، ہماری جو زندگی، اگر شیطان خواب میں کوئی ایسی غلط چیز دکھاتا ہے، ہمارے سامنے اللہ کا قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری زندگی اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ خواب میں کچھ بھی ہو، تمہیں کچھ بھی ملے، کچھ بھی دکھایا جائے، لیکن جو احکامات خداوندی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی چیز بھی ہے تو وہ سب کے سب وہ شیطانی چیزیں ہیں جو تمہیں دوارے دین سے بھٹکاتی ہیں۔ بعض اوقات اپنے لوگ خواب سنانا شروع کر دیتے ہیں اور خواب کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کدھر گیا؟ ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کی چیزیں دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور شیطان تو بڑی بڑی ایسی چیزیں، غلط چیزیں دکھاتا ہے تو بندہ پھر اسی کے پاس پیچھے چل جائے، نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو اللہ نے قرآن دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود تھا، تو ہم نے اس کو چھوڑ کے شیطانی رستے کیوں اختیار کر لیے؟ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو اپنی زندگی ہے جو اس کے بارے میں حساب ہم سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آرام و آزائش کے لیے مال تو جمع کرتے رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کو پسے کچھ ڈال دیں، اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ